بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، شب برات کے متعلق سوال کیا گیا تو بھئی دیکھیے، ہمارے معاشرے میں لوگ شب برات کے حوالے سے افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو سرے سے اس کی فضیلت ہی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اس کی فضیلت سے متعلق تمام احادیث مبارکہ کو ضعیف یا موضوع سمجھتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ اس کی فضیلت کے تو قائل ہیں، لیکن انہوں نے بہت سارے رسومات و بدعات کو بھی اس رات کی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ یہ دونوں فریق راہ اعتدال سے دور ہیں۔ 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں راہ اعتدال یہ ہے کہ اس بارے میں تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ نمبر 1 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نمبر 4 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، نمبر 5 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نمبر 6 حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، نمبر 7 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، نمبر 8 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، نمبر 9 حضرت ابو صلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ، نمبر 10 حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایات مروی ہیں، جن میں کچھ تو سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور درجے کی ہیں، اور کچھ روایات کم درجہ ضعیف ہیں، اور بعض احادیث حسن درجے کی ہیں۔ محدثین کے اصول کے مطابق مجموعی اعتبار سے ان احادیث کے تمام ترک ملانے سے ان احادیث کا مضمون صحیح وغیرہ بن جاتا ہے، اور اگر تمام طریق ضعیف مان لیے جائیں تب بھی محدثین کے قواعد کے مطابق یہ احادیث حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ ان روایات میں سے چند روایات کو میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سید الثقلین رحمت العالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو صلبہ کی روایت۔ حضرت ابو صلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنی مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بس تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں، اور کفار کو کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے بغض کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو ترک کر دیں۔ یہ بہقی شریف کی حدیث ہے۔ نمبر 3 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نمبر 4 امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا، تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آقا جنت البقیع قبرستان میں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا، تم پر ظلم کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ
میرا گمان تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا، آقا نے فرمایا، اللہ پاک 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نمبر 5، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حدیث۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ پاک سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے روزی دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرماؤں؟ میرے شیخ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم مدثر عالیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ایسی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں اس رات کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ان میں بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں۔ ان احادیث سے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایت مروی ہوں، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس رات عبادت میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دراصل استقبال رمضان ہے، یہ رات جو ہے استقبال رمضان ہے، کیونکہ اس کے 15 دن بعد جو ہے پھر رمضان مبارک شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ خوش ہو جائے، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے اس دنیا میں آنے کا وہ یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔